ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا نبی تمہیں تو راضی کر لیں گے، تمہارے ساتھیوں کو بھی، لیکن اللہ کو نہیں یہ راضی کر سکتے۔ اللہ نے تو فیصلہ کرنا ہے ان کے دلوں کے اوپر، اور ظاہر ہے کہ ہم نے تو ظاہر یہ مال پہ کرنا، ہمیں تو نہیں پتا لوگوں کے دلوں کے اندر کیا ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک تو کسی بھی صورت اس چیز کا حق نہیں رکھتے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ خود اپنے کفر کے اوپر گواہی دے رہے ہیں۔ یعنی بیت اللہ شریف میں خدمت کرنا، اس کی صفائی کرنا، اس کے متولی بن کے بیٹھنا، حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا، اللہ کے نزدیک اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے ایمان کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ مارا انہوں نے کیا مسجدوں کو آباد کرنا ہے؟ صرف یہ کہ صفائی کر دی، جس طرح یہاں پہ بھی کئی پولیٹیکل لیڈرز ہیں، وہ سال بعد کوئی مسجد کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں وہ کاٹن کا سوٹ پہن کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پورا سال وہ مسجد میں نہیں گھستے، یا کبھی عید کی نماز پڑھ لی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مشرکین عرب جو کعبے کے نام کے اوپر کھا رہے ہیں اس بات سے کہ ہم اس کی خدمت کرنے والے ہیں، دیکھیں ہم نے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے، صفائی ستھرائی یہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ تو اہل ہی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کو یہ آباد کریں۔ اہل کون ہے؟ جو اہل ایمان ہے، اور ان کے جو یہ اعمال ہیں وہ اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا اولئک حبطت اعمالهم، یہ وہ بد نصیب ہے جن کے اعمال اللہ نے غرق کر دیے، ضائع کر دیے، وفی النار هم خالدون، اور ہمیشہ رہیں گے وہ جہنم کی آگ میں۔ اللہم اجرنا من النار۔ مراد یہ کہ مسجدوں کو آباد کرنا، اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، آپ کفر و شرک میں مبتلا ہیں، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سائملٹینیس کنٹراسٹ بیان کر رہا ہے کہ اصل میں مسجد کو آباد کرنے والے اور اللہ کے گھر بیت اللہ کو آباد کرنے والے اور اس کے اہل کون لوگ ہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی مساجد کو آباد تو صرف اسی کو کرنا چاہیے، اور وہی کر سکتا ہے من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، اور اس میں ایمان بالرسالت شامل ہے، ظاہر ہے رسولوں کی شریعت کو ہی فالو کرنا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ رکھے، فَعَسَىٰ، تو ایسے لوگوں کے لیے امید کی جا سکتی ہے کہ عنقریب اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ وہ لوگ ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں گے، اور وہی اہل ہیں اس بات کے کہ وہ مساجد کو آباد کریں۔ بیت اللہ شریف کا متولی ان لوگوں کو ہونا چاہیے، اور یہاں تو جنرل مسجدوں کا ذکر ہے نا، باقی بھی ساری مسجدیں اسی میں آتی ہیں۔ اب وہ شورى آفاق آیت آ رہی ہے جو دین کا فلسفہ بتا رہی ہے اس حوالے سے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کو آباد کرنا اس کے برابر سمجھ لیا ہے کہ تم اس شخص کی مانند ہو جاؤ گے اللہ کے نزدیک کا من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ یعنی اللہ کے نزدیک تو اہمیت اس چیز کی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، اللہ کے تابع فرمان ہو، اس کے پیغمبر کی پیروی کرو۔ حاجیوں کو پانی پلانا، یا آج کے دور میں درباروں پر سبیلیں لگانا، تم نے یہ سمجھ لیا اس کی وجہ سے تمہاری بخشش ہو جائے گی، یا مسجد میں افطاری کروا دینے سے تمہاری بخشش ہو جائے گی؟ بخشش ان کی ہونی ہے جو مسجد آباد کر رہے ہیں نماز پڑھ کے۔ یعنی مسجد کی آباد کاری یہ نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کے روزے وہاں کھلوانے ہیں، اور اکثر یہی ہو رہا ہوتا ہے، پیسے والے خود مسجد میں نہیں آتے، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے چلے جی اعتکاف والوں کا خرچہ اٹھا لیا، اس دفعہ سارے اعتکاف والوں کو کھانا ہمارے گھر سے جائے گا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ خانہ کعبہ میں بھی کوئی پانی پلاتا ہے یا حاجیوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ کو تو ان کا وہ عمل قبول نہیں ہے، تو عام مسجد تو چیز ہی کوئی نہیں ان کے مقابلے میں۔
تو کیا تم نے یہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت اس برابر سمجھ لی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر، آخرت پر، اور اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں دین پہ چلنے کی اور قتال کر رہے ہیں اس کا اعلیٰ ترین درجہ، لا یستوون عند اللہ، یہ کبھی بھی اللہ کے حضور برابر نہیں ہو سکتے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو. جو خود ظلم پر تلے ہوئے نا، حق بات نہیں قبول کرنے والے، ان کو ہدایت نہیں ملنی. الذین آمنوا وہاجروا، اب ان اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی. وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے. بڑا مشکل کام ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے جو لوگ چلے گئے مدینہ شریف میں اور ہیرو سے زیرو بن گئے. یہاں وہ امیر تھے، اپنی اس زمانے میں عمارت کیا ہوتی تھی؟ مویشی، زمینیں، جائیداد جن میں آپ کھیتی باڑی کرتے تھے، تو وہ تو کوئی ساتھ لے کے نہیں جا سکتا تھا. جانور بھی کتنے ساتھ لے جاتا، خود بیچارے جان بچا کے چھپ کے نکلے تھے، تو بس بیوی بچے تھوڑا بہت سامان لے کے نکلے اور وہاں زیرو سے ان کو زندگی سٹارٹ کرنی پڑی. جنہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا اللہ کے حضور بہت بڑا درجہ ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور اصل میں یہ لوگ ہیں جو کامیابی کی منزل کے اوپر فائز ہو گئے. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین. یبشرہم ربہم برحمت من، خوشخبری دیتا ہے ان کا رب ان کو اپنی رحمت سے. ورضوان وجنات لہم فیہا، اور اپنی طرف سے خوشنودی، اللہ کی رضا اور جنت. لہم فیہا نعیم مقیم، جس میں وہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ رہیں گے. نعمتیں بھی ہوگی اور ہمیشہ کی. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالی کے پاس ہی اجر عظیم ہے. یعنی دنیا کی زندگی دے کے آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کر لی جائے.